ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے، جہاں بہت سارے مسائل رہے اور ہم نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ بھی کیا، اپنے شوز میں بھی بات کی، اور اس میں سے کچھ مسائل وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ حل ہوئے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ وہاں پہ ملازمین علاج کے لیے پریشان ہیں، اور وہاں پر او پی ڈی میں جو سلسلہ ہو رہا ہے، ملازمین کو فٹ بال بنا دیا ہے انہوں نے۔ کبھی او پی ڈی سے بھیجتے ہیں فارمیسی کی طرف، وہاں سے ہاسپٹل کی طرف، ان کا کام وہاں بھی نہیں ہوتا ہے۔ 15 دن کی دوائی ملنی چاہیے تو وہاں پہ ہفتے کی دوائی پکڑا دیتے ہیں ان کو۔ 1500 کی اگر دوائی کا ان کا وہ ہے کوٹا ہے، تو وہاں پہ انہیں 400 کی 500 کی دوائی بھیج دیتے ہیں، جس پہ ملازمین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور بہت سارے ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ اتنے پیسے تو وہ پیٹرول میں ہی خرچ کر دیتے ہیں جب وہ ایک میڈیکل پہ جاتے ہیں، فارمیسی پہ جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں دوبارہ بلایا جاتا ہے تو وہ کیا 2 چکر لگائیں 1500 کی دوائی لینے کے لیے، تو اس سے زیادہ تو ان کا خرچہ ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسی وجہ ہے کہ ایک نجی کمپنی کو جو میڈیکل کا پورا سیکشن ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہاں او پی ڈی بھی ان کے حوالے کر دی گئی ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ریٹائرڈ ملازمین کا فنڈ کہاں غائب ہو گیا ہے، وہ پیسے کہاں چلے گئے، ان کا سی پی فنڈ کہاں ہے، وہ انہیں کیوں نہیں مل رہا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب سہیل میمن صاحب نے، جو کہ ایک ایکٹیو لیبر لیڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کنوینر ہیں ریٹائرڈ حاضر سروس امپلائیز آفیسر ویلفیئر فورم کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب۔ بتائیے کیا صورتحال ہے اب؟ جناب، میڈیکل کے حوالے سے وہ گمگیر صورتحال ہے، اور ہم سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میٹرو کے جو ہے میٹرس کے، اور آپ کے خاص طور پہ شکر گزار ہیں کہ آپ تقریباً 2-2.5 سال سے اس میڈیکل کے حوالے سے ملازمین کے لگے ہوئے۔ آپ کی کاوشوں سے ہمارے ڈی ایم ڈی وقار ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، اور آپ نے پرسنل بھی اس میں بڑی ایفرٹس کیے آپ کے ادارے نے، تو ہماری جو بند ڈسپینسریاں تھی وہ کھل گئی تھیں اور رینیویٹ بھی ہو گئی تھی، اور اس کو تقریباً ہم اس امید پہ تھے کہ آپ کے ان کاوشوں کو جو ہے وہ رنگ لے آئیں گی۔ جب ڈسپینسریاں بن گئیں تو پھر ہماری کرپٹ مافیا جو ہے میڈیکل کے اندر جو بیٹھی ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ ڈسپینسریاں کھل گئیں، یا وہ پرانا والا سسٹم جو کبھی کے ڈی ایس سے ہمیں ٹرانسفر ہوا تھا وہ ہو گیا، تو ان کے جو کمیشن بازی ہو، یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اس میں لازمی بات ہے ہماری بھی کچھ یونینیں بھی شامل ہوتی ہیں سارے معاملات خراب کرنے میں، جعلی بل بھی بنتے ہیں، افسران کی جو ہے وہ لاٹری نکل جاتی، مگر وہ لاٹریاں سب بند ہوئیں۔ اس کے بعد یہ جو ایک دم سے ہمارے یہاں واٹر بورڈ کا جو کارپوریشن کا وہ سلسلہ ڈسپینسری پھر نہیں کھلی؟ وہ ڈسپینسریاں صرف رینویٹ ہوئی، ان کو تو ایمبولینسیں بھی ملنے والی تھیں؟ ایمبولینسیں بھی ملی۔ اچھا، دابیجی کو ایک ایمبولینس ملی اور ایک گھروں کو ملی۔ وہ ایمبولینس تاحال ابھی تک جو ہے وہ کپڑا چڑھا کے کھڑی ہیں ان اداروں میں، ان جگہوں پہ۔ پھر بیچ میں یہ صورتحال آئی، ریفرینڈم کا دور آ گیا، تو یونین سب مصروفیت لگ گئی اپنے سیاسی ساتھ بچانے میں، مگر یہ کہ آپ کا میٹرو جو ہے وہ اس سلسلے میں لگا رہا۔ اسی دورانیے میں جو ہے یہ ہمارا واٹر بورڈ کا کارپوریٹ سیکٹر میں آ گیا، کارپوریشن ایکٹ آ گیا۔ تو ابھی کارپوریشن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی ہم یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم تیتا رہیں گے بٹیر۔ ایکٹ 96 کا چل رہا، اور جو ہم پہ لاگو جو ہے وہ 1923 کا جو ہے، یہ 2023 کا ہمارے پہ ایکٹ لاگو ہے، ہم کارپوریشن ہو گئے۔ انہوں نے یہ آؤٹ سورس کیا خان لیب کو، واٹر بورڈ کو جو ہے وہ میڈیکل سسٹم کو خان لیب کو کیا، جبکہ ہمارے پاس 60 ڈاکٹروں کی پوسٹیں موجود ہیں۔ 60 ڈاکٹروں کی پوسٹوں میں ایک ڈاکٹر اس وقت ہمارے خان لیب پاس کوئی مطلب مشہور ادارہ ہے؟ کوئی خان لیب ہے، یہ ایک چھوٹی لیب تھی ہمارے پاس، شہید ملت روڈ پہ ہوتی، ایک چھوٹی سی لیب ہے، اور یہ جو عظما کنسلٹنسی کے نام سے انہوں نے یہ اپائنٹ کیا ہے۔ اب ہماری سمجھ سے باہر تھا یہ، سی بی اے نے بھی اس میں جو ہے وہ رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور دیگر یونینیں بھی خاموش تھی، مگر ہم شور کرتے رہے۔ ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ جو ہے وہ شروع سے یہ بات کر رہی تھی کہ اس کو آؤٹ سورس کا معاملہ حل نہیں ہے، اس کا حل یا تو ہے کہ اس کو انشورنس کی طرف لے جایا جائے، یا پھر ہماری ڈسپینسریاں جو بحال ہو گئیں ان میں جو ہمارے 7 ڈاکٹر اپائنٹ کرنے تھے، تو سے 5 جو ہے وہ ہمارے ریٹائر ہو کے چلے گئے۔ 2 ڈاکٹرس میں سے ایک ڈاکٹر عزیز ہمارے ایکسپائر ہو گئے آن ڈیوٹی،
اور ایک ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، تو 60 ڈاکٹروں کی پوسٹیں موجود ہیں، تو انہیں اپائنٹ کریں. مگر ایک دم سے جو ہے سی او صاحب نے یہ فیصلہ کیا. تو اس کے لیے کوئی اشتہار دیا ہوگا؟ کوئی اشتہار نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پری کوالیفیکیشن مانگی جاتی ہیں، تو کسی نے اپلائی نہیں کیا، یہ سی او صاحب نے اپنی مرضی سے دے دیا. کوئی اشتہار نہیں دیا؟ کوئی اشتہار نہیں، کوئی ریکارڈ پر پری کوالیفیکیشن نہیں ہوا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. پہلی بات تو ہے کہ آؤٹ سورس جب کریں گے نا آپ، کہ جب آپ کے اوپر وہ ایکٹ لاگو ہو جائے گا، دیگر معاملات ہوں گے، آپ واٹر بورڈ جو ہے وہ آؤٹ سورس ہوگا تو وہ ہوگا. مگر یہ میڈیکل میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ڈیواگو لائی ہے. پہلے میڈیکل اسٹور بہت سارے تھے، کرپشن تھا، مگر اتنا مشکل میں نہیں تھی ہماری لیبر، اس کو دوائیں مل جاتی تھی. یہ دواؤں کے حوالے سے ملازمین سے کچھ سے بات بھی کی ہے. ہم آپ کو ناظرین ایک ملازم کی جو تکلیف اور پریشانی ہے وہ سناتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. کہہ رہے کہ 700 کا دوائی مل جائے تو 700 روپے کا 1500 کا دوائی ملتے تو 1500 کو تو ہمارے کو جو دوائی جو انسولین سب کچھ تو نہیں ملتے نا. اگر ہم 2-3 دفعہ آ جاتے اپنا پیٹرول خرچ کرتے اب منگاپر سے ریزرویر سے، پھر وہ پیٹرول ضائع ہوتے، ہمارے کو یہاں بھاگنا پڑتے وہاں بھاگنا پڑتے. اس سے یہ صحیح ہے کہ یا تو 6000 کا دوائی ہے فکس 6000 کا ہمارے کو دے، ہر بندے کو 6000 کا دوائی دے، تو یہ جو ہے نا واری نہیں ہوگا، یہ تکلیف نہیں ہوگا. ہم لوگ کو تو جیسے یہ لوگ سمجھتے جیسے گدے ہے، گدوں کی طرح ہم لوگ کڑے بھی سارے لینڈ کڑے، کب سے ہم لوگ کڑے کہہ رہے کہ صبر کرو کھانا کھا رہے. کیسا کھانا کھا رہے؟ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ایک ملازم کی کہ کس طرح سے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ جو ایشو کہہ رہے تھے کھانا کھانے کے حوالے سے. میمن صاحب، وہاں پہ او پی ڈی میں روزانہ دوپہر کو سپہر کو تالا ڈل جاتا ہے. او پی ڈی ہے، جیل خانہ ہے، وہاں پہ پھر جو ملازم ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اصل میں اختر شاہین صاحب بات یہ ہے کہ او پی ڈی کا فی پرسن جو ہے 300 روپیز چارج ہوتا ہے. جو لائن لگی ہوئی ہے یہاں فی پیشنٹ، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے ان سے بکیں لے لی جاتی ہیں. اچھا، نمبر سے پکارا جاتا ہے، فلاں نام لے لیا جاتا ہے. تو اب یہ جو آپ نے اتنا رش دکھایا ہے، جو اتنا وہ سلسلہ ہے، تو اس میں بہت رش لگا رہتا ہے ہر وقت. اس میں اگر 200 وہاں پہ پیشنٹ آئے ہوئے ہیں، 200 ملازمین ہمارے وہاں پہنچے، تو 300 کس بات کے ان میں سے جو ہے صرف او پی ڈی چارجز ٹیسٹ وہ چیک اپ کرنے کے، چیک اپ کرتے ہیں چیک اپ کرنے کے. ہر مریض تو نہیں ہوتا چیک اپ، وہ تو صرف بکوں پہ کلر کی والا کام ہو رہا ہے، بکوں پہ وہ لکھا ہوتا ہے. ادھر ڈال دے. اچھا، وہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہی اسٹاف وہاں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا پرائیویٹ اسٹاف عظما کا کنسلٹنسی کا بیٹھا ہوا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 300 اگر پیشنٹ وہاں موجود ہے تو 50 کے جو ہے 50 سے 60 افراد ہی دیکھتے ہیں. باقی 250 کا جو ہے وہ ایک طرح سے روڑا لگ جاتا ہے کہ جی 250 پیشنٹ جو ہمارے پاس آئے تو بک پہ جو ہے انہوں نے سائن کیے چلے گا، تو وہ او پی ڈی تو نہیں کہلائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو ہیڈ آفس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آؤٹ اسٹیشن کے نام پر سب سے زیادہ گپلا تو آؤٹ اسٹیشن پہ ہو رہا. ایک ڈاکٹر جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ 400 600 800 مریض تو نہیں دیکھ پاتا، اس کے دن فکس کیے ہوئے. اب ادھر آپ جائیں تو 10 سے 12 پیشنٹ وہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ پورا پمپنگ اسٹیشن تھا. جی اگر 500 کا ہے تو 500 لوگ بیمار نہیں ہیں وہاں. تو اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بلنگ میں جو ہے بوگس بلنگ کی جاتی ہے آؤٹ اسٹیشن پر. او پی ڈی دکھائی جاتی ہے 500 ملازمین کی جاتی ہے 40 کی. یہ بتائیے کہ وہ سی پی فنڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ جناب سی پی فنڈ سب سے بڑا ایشو یہی ہے واٹر بورڈ کے ملازمین کا، کہ یہ سی پی فنڈ جو ہے وہ ہمارا تقریباً 7 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہوں سے کٹتا ہے. اچھا، تو آپ اسے حساب کر لیں کہ 84 کروڑ روپے سال کے ہمارے کٹتے ہیں. اور وہ اینی ٹائم جمع ہونے چاہیے، وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. اور سی پی فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم جب مزدور کو ضرورت ہو، امپلائی کو، تو وہ اس کو جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر دینی ہے. ضرورت کیسے انسان لیتا ہے؟ یہاں یہ حالت ہے کہ آپ کو ہم ایسی چیزیں مثال دیتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے فنڈ کی درخواستیں ہو کے ٹیک میں پڑی ہیں، ان کی قسطیں کٹ گئیں، انہیں پیمنٹ نہیں ملی ہے. اور ریٹائرمنٹ میں پیسے مل رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کا فنڈ جو ہے وہ پورا کا پورا لوگوں کا دبا دیا گیا. 5 سال. کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے تو خیر ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کو. پیسے ملے کچھ؟ اب تک جو ہے وہ کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی. تو مجھ سے پہلے فوراً ہونی چاہیے پیمنٹ بھی. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ
5 साल पुराने केस जो पड़े, तो फंड का जो है वो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, वो आप देखें उसमें 1.5 अरब रुपए फंड जो है वो 2022 वालों के जो है वो ड्यूज पड़े हैं। तो फंड कहाँ गया, ये कहाँ जाता है? ये फंड की सूरत हाल ये है कि इन्होंने लोन करके इन्होंने ठेकेदारों को अदायगी की। ये बात सुनने में आती है, ठेकेदारों को पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ये फंड से जो है ये एक पैसा नहीं निकाल वाकई सकते। दे भी रहे हैं या नहीं? इस पे आपने एक सेगमेंट भी किया था, और आपने जो है अगर याद हो माजी में 2 साल पहले, तो डीएमडी फाइनेंस होते थे मोहम्मद साकिब, आपने उनको बाकायदा खुद आप पर्सनली उनके पास गए हैं, उसके रिकॉर्ड है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, और कानून ने जो है किसी मुलाजिम का फंड, सीपी फंड जो है किसी और मद में नहीं खर्च हो सकता। तो कुछ तो हमने देखा कि ठेकेदार भी बाजों का एहतजाज कर रहे थे कि उन्हें पैसे नहीं जनाब, मिले, तो फिर उनको भी नहीं मिले, आप कह रहे हैं उनको मिले, तो कहाँ सूरत गए? हाल ये है कि आप ये देख लें, पिछले कोई 6-7 माह से कोई ठेकेदार जो है रोड पर नजर नहीं आ रहा। आप अगर देखें तो आए दिन आप हमारे शाहरा फैसल पे डीएमडी फाइनेंस के दफ्तर ऑफिस में ठेकेदार मिले थे, हाशिम खान वगैरह दूसरे, वो कहते हैं हमें तो पैसे नहीं मिले। पे, वो आप मुझे बताएं ना, पहले तो ये जो है बैठ जाते थे और धरने देते थे, अब कोई धरना नहीं है, तो इसका मकसद आप समझ लें कि उनको पेमेंटें हो ये रही बताएंगे, हैं। आरआरजी वाले कहते हैं कि बहुत पैसे हम जमा कर रहे हैं। जनाब, आरआरजी की जो रिकवरी है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान रेंजर को। अच्छा, अब आप ये सोच रही हैं कि रेंजर्स की कहाँ से बात हाँ, आ गई। पाकिस्तान रेंजर्स ने जितने भी ये अनथराइज हमारे इलीगल जो है हाइडेंट और ये जो बहस कॉलोनी में बड़े बड़े कनेक्शनों पे छापे मारे हैं, उनको बंद किया, तो वो लोड जो है वो आया है वाटर बोर्ड के सरकारी हाइडेंटों पे। अच्छा, लेकिन पहले- उसके भी तो मुतजाद दावे हैं, कोई कभी कहते हैं ज्यादा हुए हैं, कभी कहते हैं नहीं कम हुए हैं। देखें, ज्यादा ही आपकी रिकवरी इस वक्त हमारी जो बड़ी है वो इन हाइडेंटों की मरून मेहनत है। वजह यह है कि अगर 100 हमारा टैंकर निकला करता था सरकारी हाइडेंट से, तो इस वक्त वहाँ से 300 टैंकर निकल रहा है। तो 7 हाइडेंट हमारे जो है सरकारी जो वो काम कर रहे हैं, तो ये असल चलें, recovery अगर ऐसे बढ़ने कर की लें कि वजह- भाई आमदनी बढ़ गई है, तो फिर मुलाजमीन को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो मुलाजमीन कहाँ को जा रहे हैं? असल में सारी सूरत हाल ये है कि एमडी साहब ने 30 करोड़ रुपए जो है वो ये कहे थे कि हम हर महीने महाना मुलाजिम को दे देंगे। मगर आप ये देखें 3 महीने में टोटल 7 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। 3 महीने में 3 महीने में वो पैसे कहाँ हमने गए? आपको रिकॉर्ड भी पेश कर दिया है, वो देखें उसमें। हाँ, वो पैसे कहाँ गए फिर? ये पैसे जो है ये आज तक ये फाइनेंस के जो है करता धरता नहीं बता रहे। एक्चुअल तो जो अभी इफ्तिखार शाह साहब हमारे डीएमडी लगाए गए हैं कि हाँ। इंजीनियर है, उन्हें फाइनेंस का कोई अता पता नहीं, उन्हें अलिफ बे नहीं पता उसकी। चलिए, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, इस पे फिर नेक्स्ट किसी शो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, सुहेल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, इस हवाले से हमने तर्जुमान कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से भी रब्ता किया था कि उस पर उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने आ सके, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और आरआरजी के हुकाम से भी हमने रब्ता किया था, लेकिन उनका भी कोई मौक़िफ़ इस हवाले से सामने नहीं आया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।